جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی قوم میں ما من رجل فی قوم، جب بھی کسی قوم میں کوئی بندہ ہو، ایسی قوم میں جس میں گناہوں کا رواج ہو، یعمل فیہم بالمعاصی، اور یہ لوگ یعنی یہ جو قوم ہو، یقدرون ان یغیروا علیہ ولا یغیرون، یہ لوگ اس بات پہ قادر ہوں کہ اس کو روک دیں، ان حالات کو بدل دیں، قدرت ہو ان کو اس پر، اور وہ اس قدرت کو استعمال نہ کریں، الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ایسے لوگوں کو سزا دیتے، یعنی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ اور ایسے یہ دوسری حدیث جو عدی ابن عدی الکندی کی ہے، کہتے ہیں کہ حدثنا مولا لنا انہ سمع جدی، کہتے ہیں میرے دادا سے کسی نے سنی یہ بات، اور اس نے کہا کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالیٰ کوئی مخصوص لوگوں کے کسی عمل کی وجہ سے عام سارے لوگوں کو عمومی طور پر عذاب نہیں دیتے، کہ چند لوگوں نے کوئی گناہ کیا، کسی بستی یعنی کسی کوئی بستی ہے اس میں چند گناہ گار لوگ ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل نہیں فرماتے کہ سب کے اوپر عذاب آئے اس کی وجہ سے، لیکن حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن اگر وہ اپنے سامنے منکر دیکھیں اور پھر وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ اس پر قادر ہوں کہ اس منکر پر نکیر کریں، فلا ینکروہ، اور وہ اس کے اوپر نکیر نہ کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، کا جب لوگوں کا یہ طریقہ اختیار ہو جاتا ہے، جب لوگ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کو عذاب دیتے ہیں، مشترک عذاب آسمانوں سے اس کے نتیجے میں نازل ہوتا ہے، جس میں کسی کی یعنی اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس طرح کے عذابوں میں کہ کیا ہر بندہ اس کا گناہ گار تھا، سب کا مشترکہ گناہ تھا، سب اس میں مبتلا تھے، یا کچھ لوگ مبتلا تھے، لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی معاشرے سے ختم ہو جائے گا تو سب پر اس کے نتیجے میں عذاب آئے گا۔ یہ مضمون یعنی احادیث کی یہ جو بات ہوئی ہے، اس مضمون کی احادیث بہت زیادہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر، مسلمانوں پر، اب دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو مسلمانوں پر ہے، کافروں پر تو نہیں ہوتا، مسلمانوں پر حالات کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ ہوتا، اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں بہت مختلف ہیں، کہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں، دیکھیں کہیں پر جوع کا، بھوک کا عذاب، اور کہیں پر خوف کا عذاب ہے، کچھ قوموں پر اللہ جل شانہ خوف مسلط کر دیتے ہیں، کچھ پر معیشت ان کی تباہ کر دیتے ہیں، کچھ پر اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی شکل ہے، کہیں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اختلاف ڈال دیتے ہیں، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں اتحاد اور ان کی وحدت اور ان کا اتفاق وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ بہت ساری شکلیں ہیں جس جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے نتیجے میں قوموں کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ یہ جہاں ہمارے ہاں جتنا معاشرہ مہذب سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ تصور جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ قسم کے ذرا سویلائزڈ لوگ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ وہ نکیر نہیں کرتے منکر کے اوپر، اور معروف کا امر نہیں کرتے، دونوں چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاق کے خلاف، اخلاقی تعلیمات کے خلاف۔